ایک ایسا واقعہ دل دہلا دینے والا، زمین آسمان پھٹ جائے یہ واقعہ سن کر۔ جی ہاں، جس واقعے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کر رہے ہیں۔ تصور کیجئے ایک ایسا نبی جس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت اور اللہ کی راہ میں گزاری، جس نے بتوں کو توڑ دیا اور اس کو آگ میں پھینکا گیا، اور پھر بھی انہوں نے اللہ پر بھروسہ نہ چھوڑا۔ اور وہ نبی بوڑھے ہو چکے تھے، جسم بوڑھا ہو چکا تھا، آنکھیں تھک چکی تھی، لیکن دل ہی دل میں ایک آرزو تھی، ایک بیٹا، ایک ایسا بیٹا جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور دل کا سکون بنے۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کے نبی تھے۔ وہ رات کو اکثر دعا کرتے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اور یہ دعا انہوں نے ایک بار نہیں مانگی بلکہ سالوں سال یہ دعا مانگتے رہے۔ حالانکہ 40 سال گزر گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ اللہ میری نہیں سنتا، اور وہ کہتے رہے یا اللہ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا انتظار 40 سال سے تھا۔ 84 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا، اور انہوں نے ان کا نام رکھا اسماعیل۔ اور پھر وہ روز ان کو سینے سے لگاتے، ان سے بوسے لیتے اور ان کو کندھے پہ بٹھا کر گھومتے، اور یہ بچہ ان کے بڑھاپے کا سہارا تھا، ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، دل کا سکون تھا۔ پھر لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کو صرف ایک ہی ہفتہ گزرا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے اور بولے کہ اللہ کا حکم ہے اپنی بیوی اور بچے کو دور ایک ویران جگہ پر چھوڑ آؤ۔ اور یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل کانپ اٹھا، اور وہ بولے ان کو کہاں چھوڑ کر آؤں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانا نہ پانی۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں چھوڑ آؤ، اور اللہ خود ان کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر اگلی صبح ایک لمبا سفر شروع ہو گیا، اور کافی سفر کے بعد وہ دور کالے پہاڑوں کے درمیان ایک وادی کے اندر پہنچے۔ اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ پانی نہ کھانا، چاروں طرف پہاڑ اور صحرا، جس جگہ پر آج خانہ کعبہ ہے۔ اور وہاں صرف اس وقت سنسان پتھر اور گہری خاموشی تھی۔ اور پھر اللہ کا حکم لے کر جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہیں کہا اے ابراہیم ان کو یہاں چھوڑ دو اور چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ لکڑیاں اکٹھی کی اور چھوٹی سی جھونپڑی بنائی، اور پھر واپس چلنے لگے۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ کہ اللہ کے نبی جانے لگے ہیں، وہ ان کے پیچھے بھاگی، اور انہوں نے کہا اے ابراہیم آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اور وہ ایسے ہی چلتے رہے، اور وہ ان کو ایسے ہی کہتی رہی اے ابراہیم آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ کوئی جواب نہ دے، لیکن دل خون کے آنسو رو رہا تھا، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیوی اور بچے سے دور جا رہے تھے، اس بچے سے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے 40 سال دعا کرنے کے بعد پایا۔ تقریباً 9 سے 10 کلومیٹر تک حضرت بی بی ہاجرہ پیچھے دوڑتی رہیں، جب تھک گئیں تو رک گئیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اور وہ ہر قدم پر پوچھتی رہی کچھ تو بولیے، کچھ تو جواب دیجئے، آپ جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر یہاں۔ تو وہ تھک گئیں اور ادھر بیٹھ گئیں، اور ان کے دل میں خیال آیا کہ میرے شوہر اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، یہ اللہ کا حکم ہوگا۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے کہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی شہزادی جو محل میں پلی تھی، آج کھلے میدان صحرا میں اپنے بچے کے ساتھ کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور یہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ اور 3 دن کے بعد پانی ختم ہو گیا، اور اسماعیل علیہ السلام جو ابھی بچے تھے وہ پیاس سے رونے لگے۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئیں، اور چاروں طرف دیکھا اور پانی نہیں ملا، اور پھر مروہ کے پہاڑ پر دوڑی
वहां भी चारों तरफ नजर दौड़ाई और पानी नहीं मिला। ऐसे ही फिर सफा फिर मरवा, फिर सफा फिर मरवा के पहाड़ पर गईं। इस तरह उन्होंने 7 चक्कर लगाए। तो फिर अल्लाह ताला ने देखा एक माँ का दर्द, एक माँ की बेबसी और एक माँ का इम्तिहान और सब्र। और फिर अल्लाह ने जमीन से पानी निकाल दिया और फिर जमजम का चश्मा फूट पड़ा। वो पानी जो आज 1400 साल बाद भी बहता है, जो करोड़ों लोग हज करते हुए भी पीते हैं, वो उस माँ की भाग दौड़ का इनाम था। और आज हर हाजी उस माँ की याद को सफा मरवा के दरमियान दौड़कर उस याद को ताजा रखता है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही 7 साल गुजर गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन में थे और उनका दिल मक्का में था, जिस जगह उसकी फौजा और उसका प्यारा लगते जिगर बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब छोटे थे तो अपनी माँ से पूछते, मेरा बाबा कौन है, वो कहाँ है, वो कब आएंगे? और माँ प्यार से कहती, तुम्हारे अब्बा अल्लाह के नबी हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था और वो जरूर वापस आएंगे। और फिर 7 साल बाद अल्लाह ताला ने इजाजत दी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस मक्का अपने बेटे के पास पहुंचे। और फिर जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने 7 साल बाद अपने अब्बा को देखा और फिर दौड़कर बेटे ने बाप को सीने से लगाया, और ये मेल 7 साल की जुदाई के बाद का मेल था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखें भर आईं। तो फिर एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखते हैं कि ऐ इब्राहिम, अपने सबसे कीमती चीज अल्लाह के राह में कुर्बान करो। तो फिर उन्होंने सोचा मेरी सबसे कीमती चीज तो मेरा माल है। तो उन्होंने 100 ऊंट लिए और सुबह कुर्बान कर दिए। और फिर अगली रात फिर यही ख्वाब देखा कि ऐ इब्राहिम, अपने सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान करो। तो उन्होंने सुबह उठकर फिर 100 बकरियां ली और अल्लाह के राह में कुर्बान कर दी। और फिर तीसरी रात फिर यही बात, ऐ इब्राहिम, अपने सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए मेरी सबसे कीमती और प्यारी चीज तो मेरा बेटा ही है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को कहा, हाजरा, इस्माइल को तैयार करो, मैं इसको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो हजरत बीबी हाजरा बहुत खुश हुई और बेटे को नहलाया और अच्छा लिबास पहनाया और खुशबू लगाई। उनको क्या मालूम था उनके बेटे के नसीब में आज क्या लिखा है। बाप और बेटा मनिया की वादी की तरफ चल बढ़े। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बाबा के साथ जाते हुए बहुत खुश थे और रास्ते में खेलते कूदते रहे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी बेटे को देखकर मुस्कुराते और कभी आंखें भर आती। और रास्ते में शैतान एक अनजान शख्स की सूरत में सामने आया और कहने लगा, ऐ इब्राहिम, कहाँ जा रहे हो? अपने बेटे को ज़िबा करने जा रहे हो? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं जरूर करूंगा। तो फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जमीन से 7 कंकरियां उठाई और शैतान को मारी और कहा, भाग जा यहाँ से, ये मकाम आज जुमरा ओला कहलाता है। और फिर शैतान ने हिम्मत नहीं हारी और वो फिर बीबी हजरत हाजरा के पास चला गया। वो एक नेक शख्स की सूरत में बनकर गया और बीबी हाजरा को कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारा शोहर तुम्हारे बेटे को ज़िबा करने के लिए ले गया है? और बीबी हाजरा ने कहा, अगर अल्लाह का हुक्म है तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, मैं इस फैसले पर राजी हूँ। और फिर शैतान को 7 कंकरियां मारी। और फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास चला गया और बोला, ऐ इस्माइल, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा अब्बा तुम्हें ज़िबा करने ले जा रहा है? तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह के हुक्म से मेरे अब्बा मुझे ज़िबा करने ले जा रहे हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उन्होंने भी 7 कंकरियां उठाकर शैतान को मारी और भगा दिया। प्यारे दोस्तों, ये तीनों जगह आज भी मौजूद हैं और हर हाजी आज भी इस तीनों मुकाम पर 7-7 कंकरियां मारता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद को ताजा रखने के लिए। और फिर वो जगह आई जहां बाप ने बेटे को बताने का फैसला किया।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھایا اور بڑے پیار سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، تو اب تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان آپ وہی کریں جو اللہ کا حکم ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ الفاظ بیٹے کے سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے باپ کو مضبوط کیا اور باپ کو حوصلہ دیا اور بیٹے نے کہا ابا جان آپ میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ لیجئے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے، اور پھر جب آپ واپس جائیں تو میری امی کو میری قمیض دے دینا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رسی نکالی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیے اور پھر اپنی آنکھوں پر کپڑا باندھ لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل پر لٹایا اور چھری گردن پر رکھی اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور پوری طاقت سے چھری چلائی، لیکن چھری نہیں چلی۔ ایک بار نہیں بار بار انہوں نے کوشش کی لیکن چھری نہیں چلی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر ایک بھی خروچ نہیں آئی، کیونکہ اللہ نے چھری کو حکم دے دیا تھا اے چھری تو اسماعیل کا ایک بال تک نہیں کاٹے گی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ اے بابا جان شاید محبت کی وجہ سے آپ پوری طاقت نہیں لگا پا رہے، ذرا چھری ہمت سے چلائیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری طاقت سے ایک بار پھر چھری چلائی۔ اتنی دیر سے آسمان سے آواز آئی اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو۔ اور یہ واقعی ایک بڑا امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ نے ایک جانور بیچ کر اپنے پیارے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک میٹھا لے کر آئے، وہی میٹھا جو حضرت آدم کے بیٹے حابیل کی قربانی کا تھا، اور اللہ نے اسے جنت میں محفوظ رکھا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا اور میٹھا وہاں رکھ دیا، اور دور سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے کپڑا ہٹایا، دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں اور ایک میٹھا ذبح ہو چکا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پیارے دوستو یہ وہی الفاظ ہیں جو آج بھی قربانی کے وقت بولے جاتے ہیں اور قیامت تک بولے جاتے رہیں گے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیٹا نہیں لیا، اللہ نے صرف یہ دیکھنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی محبت بڑی ہے یا اللہ کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی محبت سب سے بڑی ہے۔ تو آج ہم عید الاضحیٰ پر جب جانور قربان کرتے ہیں تو یہ صرف جانور کی قربانی نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو تازہ رکھنا ہے کہ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہمارے جانور کا گوشت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ جذبہ ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھا، اللہ کی محبت میں سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا ایمان اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو میری دعا ہے کہ اس عید پر ہماری قربانیاں اللہ کے ہاں قبول ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں لکھیں لبیک اللہم لبیک۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام گھر والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ عید سے پہلے یہ واقعہ ہر مسلمان کو سننا چاہیے تاکہ ہر انسان کو پتہ چل سکے کہ ہمارے قربانی کا مقصد کیا ہے۔ تو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نیکسٹ ویڈیو میں، اتنی دیر تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔